ایک کتاب. پھر آگے جو اتارا وہ کیا؟ متشابہن. متشابہن کیسے؟ متشابہن شبہ سے. شبہ کسے کہتا ہے؟ شبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت اس کی وہ نہیں جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر اب سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، اوپر چڑھتا ہے، کمان کی مانند سفر کرتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. یہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں شبہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ شبہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. شبہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، آپ سے چھپی ہوئی، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اچھا علم کس کے پاس ہے؟ علم اسی کے پاس ہے جس نے علم چھپا دیا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو متشابہن اللہ نزل احسن الحدیث، نہ صرف احسن الحدیث بلکہ متشابہن کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے اتارا، جو ایشور نے اتارا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا، جو ایشور نے اتارا تھا وہ کیا تھا؟ متشابہن. کیا تھا؟ متشابہن. ایسا کیوں کہا بھائی؟ جو بات بیان ہوتی ہے نا، کھلم کھلا واضح، اس کے بارے میں تو ہے ہی واضح نا کہ یہ کس کا لکھے، رب کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. وہ تو اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بعد میں آئیں گے اس کے اوپر بھی. جو پیچھے بچتا ہے، خالص جو پیچھے بچتا ہے وہ کون سا بچتا ہے؟ وہ متشابہن بچتی ہیں، جن کو کوئی توڑ مروڑ نہیں سکتا، جن کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا. کلیئر ہے نہیں ہو رہا؟ جی بیان جو ہے اس کے اندر ملاوٹیں کر دی جاتی ہیں. جب تک بیان اصل بات موجود ہے تو ہر کوئی پہچان لے گا یہ رب کی اور یہ نہیں رب کی، یہ نہیں ہو سکتی رب کی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ملاوٹ ہوتی جو بیان ہے سارا کھل، وہ تو سارا ضائع ہو جائے، چھپ جائے، اور پیچھے صرف وہی جنہیں آپ اشعار کہتے ہیں، منتر کہتے ہیں، آیات کہتے ہیں، وہ رہ جائیں، تو انہیں کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کے اندر کون ملاوٹ کر سکتا ہے؟ ملاوٹ صاحب کریں گے جب سمجھ آئے گی. جی کر سکتے. اور سمجھ جس کا لٹریچر ہے اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو جس کا لٹریچر ہے وہ اس میں ملاوٹ کرے گا، اپنی شے کو پلیوٹ کرے گا. جی کرے گا ایسا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہے. ہاں جب یہ مسئلہ بنتا ہے تو اللہ کا اتارا ہوا پھر کیا ہے؟ دیکھو متشابہن ہے تو اللہ کا اتارا، متشابہن نہیں ہے تو اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، ایشور کا اتارا ہوا نہیں ہے. بہرحال متشابہن کا مطلب یہ ہے جو آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل نہیں ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ چھپا دی گئی. اب جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر کوئی اسے صحیح مان لے رہا ہے، اسے اصل مان لیتا ہے، اسے حقیقت مان کے اس کے اوپر منو عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوگا منزل کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے گمراہی اور ہلاکت. وہ گمراہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہی ہوگا. اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے نہیں بچا سکتی. یہاں پر مزید تھوڑا آگے بڑھیں گے، وہ بھی آپ کو باتیں سمجھ آئے گی. ابھی تھوڑا آگے چل کے کرتے ہیں، متشابہن کو تھوڑا مزید کلیئر کر لیں. تو متشابہن مطلب کیا ہوا؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم 100% چھپا دیا گیا. اور یہاں متشابہن ہے. ٹھیک ہے نا؟ 100% کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی بالکل حل ہے. تو متشابہن جو اللہ نے جو گاڈ نے، جو ایشور نے، جو ایلی نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا؟ 100% متشابہن، یعنی وہ ایسا ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی ہے، وہ تم سے چھپا دی گئی. اس کا علم کس کے پاس؟ اس کا علم اسی کے پاس ہے جس نے چھپا دی. کس نے چھپائی؟ اللہ نے، گاڈ نے، ایلی نے، ایشور نے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے اللہ، گاڈ، ایشور، ایلی کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. اب جب اللہ کے علاوہ، گاڈ کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو کیا کوئی دوسرا ان آیات کو یا اس کلام کو، ان باتوں کو، اللہ کے اتارے ہوئے کو بیان کر سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ایسا دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ جھوٹا کذاب ہوگا. پر ابھی آگے بڑھیں گے تو وہ چیز سامنے آئے گی. متشابہن آپ کے اوپر کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا. آگے کہا گیا مسانی. مسانی کہتے ہیں 2 میم اور آگے سان اور یہ میم یعنی میم پلس سان پلس یہ
پلس یہ میم کسے کہتے ہیں؟ موجودگی کا اظہار، موجود وجود ہے، اگلی میم پھر وجود، دو وجود ہیں، میم اور میم دو وجود، کتنے وجود ہے؟ دو وجود، ایک وجود اور اس سے اگلا وجود۔ اچھا اگلا وجود کیا ہے؟ یہ اگلا وجود سان کس سے ہے؟ سے پلس الف پلس نون خود ہی یعنی کہ یہ وجود ہے کون سا؟ یہ وجود خود ہی، یہ وجود خود ہی کیا ہے؟ یہ سے ہے، اس کا اگلا قدم ہے، اس کا اگلا سٹیپ ہے، سارے کا سارا اس کا اگلا سٹیپ ہے، سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ پھر خود ہی آ جاتا ہے۔ تو مثانی کا معنی کیا بنتا ہے؟ مثانی کا معنی بنتا ہے، غور کیجئے گا، مثانی کا معنی بنتا ہے رب نے جو اتارا، رب نے جو بھی اتارا ہے، جو بھی جتنا بھی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر ایک جو ہے اگلے کا، یعنی وہ خود ہی ہے اور ہر جو ہے وہ اگلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا ربط قائم ہے، ہر ایک جو ہے اس کا اگلا ہے، ہر جو اس کا اگلا ہے، ہر اس کا اگلا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جسے کہتے ہیں ربط قائم ہونا، جسے آپ کے جسم میں مثانی کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، پور کا اگلی پور کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، اس سے اگلی پور اس کے ساتھ، انگلی اس کے ساتھ، جو ہتھیلی کے ساتھ، ہتھیلی کلائی کے ساتھ، کلائی کونی کے ساتھ، کونی بازو کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مثانی۔ جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایسے ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرا تیسرا، چوتھا کے ساتھ پانچواں، یعنی اس طرح آپس میں ربط ہے۔